اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ سامعین گرامی، سورہ فاتحہ کے مفاہیم کے عنوان سے بتوفیق پروردگار گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور یہ وہ سورہ کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا، معصوم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کی نماز کا لازمی جز ہے سورہ فاتحہ، کہ اس کی تلاوت کرنا نماز میں 2 مرتبہ ضروری ہے۔ اور ہماری گفتگو جو کل کی گفتگو رہی، اس گفتگو میں مکتب تشیع کے اس نظریے کو پیش کیا گیا کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط سورہ فاتحہ کا نہیں، سورہ حمد کا نہیں، بلکہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کو چھوڑ کر سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورے کا جز ہے۔ ہر سورے کا آغاز سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ سے ہو رہا۔ اور کل کی گفتگو میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اصحاب پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے
قرآن مجید کے نسخوں میں بھی کہ جو وہ ڈکٹیشن اللہ کے رسول سے لیتے تھے، اللہ کے رسول جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اصحاب اپنے پاس لکھ رہے ہوتے تھے، اس میں بھی انہوں نے بسم اللہ کو شامل کیا تھا، اور وہ خود بھی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حاکم شام کے دور تک، اور پھر آہستہ آہستہ بغض علی میں اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر اس بسم اللہ کو قرآن مجید سے حذف کیا گیا، نماز سے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن، ابن عباس جیسے محدث، صحابی رسول، صحابی علی، وہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ شیطان نے قرآن مجید سے ایک بڑی آیت چرا لی ہے، اور اشارہ اسی بسم اللہ کی طرف تھا۔ وہیں سے آج گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ خود اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا با اثر اور طاقتور یہ آیت ہے، کتنی با اثر و طاقتور یہ آیت ہے کہ ایک روایت انشاءاللہ کچھ دیر بعد پیش کی جائے گی تاکہ اس آیت کی اہمیت، اس کی طاقت و قدرت کا اندازہ ہو سکے، لیکن اس سے پہلے دو مختصر واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اور ان میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہو، لیکن ماہ رمضان المبارک ہے، تذکر ہے، انسان کی معرفت میں، انسان کے ظرف میں اضافے کا سبب بن سکتے۔ بادشاہ روم، اسے سر میں درد رہا کرتا تھا، سر درد کی شکایت رہتی تھی۔ اب جیسے آپ کے سامنے یہ بات تو کئی مرتبہ کی جا چکی کہ اگر کوئی بھی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اسے مولا کائنات کے در پہ ہی آنا پڑتا ہے۔ مشکل سے چھٹکارا سوائے مشکل کشا کے در کے نہیں مل سکتا۔ تو بادشاہ روم بظاہر دین اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن مشکل میں گرفتار ہے، سر میں اچانک سے ایسا درد اٹھتا ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اسے بھی معلوم ہے کہ اس کی مشکل کہاں حل ہو سکتی، لہٰذا ایک خط مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے نام اس نے بھجوایا، اور اپنی اس مشکل کا ذکر کیا، اپنے جو سر میں درد تھا اس کا ذکر کیا۔ مولا کائنات نے اس کے اس خط کے جواب میں ایک مخصوص ٹوپی بنا کر اسے پیش کی، قاصد کے ذریعے سے ایک ٹوپی اسے بھجوا دی، اور کہا کہ جب بھی سر میں درد ہو اس ٹوپی کو پہن لینا۔ اب بادشاہ روم، سر میں درد ہوا، ٹوپی پہنی، فوراً سے افاقہ ہو گیا، ٹوپی کو اتار دیا۔ پھر جب سر میں درد ہوا، جیسے ہی ٹوپی پہنی، یعنی ایک مرتبہ اتفاق ہو سکتا ہے، بار بار تو اتفاق نہیں ہوا کرتا۔ دوبارہ درد ہوا، دوبارہ ٹوپی پہنی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ،
آخر اسے یقین ہو گیا کہ ضرور اس ٹوپی میں کچھ ہے، کہ جیسے ہی اسے پہنتا ہوں سر کا درد غائب ہو جاتا. لہٰذا اس نے سوچا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر ہے کیا. تو جب اسے کھولا تو اس ٹوپی کے اندر اسے لکھا ہوا نظر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد یعنی کیا عظمت بسم اللہ کی. مولا کائنات اگر کچھ علاج تجویز کر رہے ہیں تو اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ کے ذریعے سے اس انداز میں سر درد کا علاج کیا جا رہا. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو علی تھے، وہ تو مولا کائنات تھے، وہ تو اگر بسم اللہ نہیں لکھتے فقط اپنے ہاتھ کو مس کی ہوئی وہ ٹوپی اسے دے دیتے تو اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ علی کو بسم اللہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ کروا رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ امام معصوم ہے. تو آئیے صدیوں بعد امام معصوم کا ایک غلام، ایک عالم دین، کیا نام ہے؟ سید مرتضیٰ. یہ سید مرتضیٰ عالم الہدا کہ جن کی مرکز قازمین میں موجود، اور ان کا اور تعارف کروائے. یہ سید مرتضیٰ سید رضی کے بھائی کے جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور یہ وہی سید رضی اور سید مرتضیٰ کہ شیخ مفید نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ جناب سیدہ تشریف لائی تھی اور کہا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، انہیں تم تعلیم دو. اور خواب کی تعبیر اس انداز میں سامنے آئی کہ اگلے دن سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرے 2 بچوں کو پڑھا دو. یہ سید مرتضیٰ یہ درس دیتے تھے. قازمین کا ایک محلہ تھا کرخ، وہاں پہ رہا کرتے تھے، وہاں ان کا درس ہوتا تھا. ان کا ایک طالب علم آتا تھا بغداد کے کسی دور دراز علاقے سے، اور وہ اکثر درس میں لیٹ آیا کرتا تھا یا کبھی درس ختم ہونے کے بعد پہنچا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ راستے میں کوئی پل نہیں تھا، ایک نہر تھی. اب اس نہر کو پار کرنے کے لیے اسے کشتی کا انتظار کرنا پڑتا تھا. کبھی کشتی ٹائم پہ چلتی تھی، کبھی کشتی چھوٹ جاتی تھی، کبھی کشتی لیٹ چلتی تھی. تو اس حساب سے وہ درس میں پہنچتا تھا. اس نے اپنی اس مشکل کا ذکر سید مرتضیٰ سے کر دیا، یعنی اپنے استاد سے کیا. اگلے دن سید مرتضیٰ نے ایک رکا، ایک تعویذ اسے بن کر کے دیا، ایک پرچہ دیا. کہا کہ جب تم نہر کے کنارے پہنچو اور دیکھو کہ کشتی موجود نہیں ہے، اسے اپنے جیب میں رکھنا اور پانی پر چلتے ہوئے آ جانا. یعنی بات ذہن میں رکھیے گا. کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ مولا کائنات ہے نا علی ابن ابی طالب. مولا کی بات، مولا بہت بلند ہے. مولا کے نوکر کا عالم دیکھیے. کیا کہا کہ اس پرچی کو، اس رکے کو اپنی جیب میں رکھنا، پیدل چل کے نہر پہ سے آ جانا. اگلا دن ہوتا ہے، وہ طالب علم آیا، نہر پہ پہنچا، دیکھا کہ کشتی تو ہے نہیں. ڈرتے ڈرتے اس نہر پہ پیر رکھا، دیکھا کہ یہ تو زمین کی طرح ہموار محسوس ہو رہی. چلتے ہوئے درس میں آ گیا. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب انسان کے اندر تجسس ہوا کرتا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے، آخر یہ کون سا اسم ہے، آخر یہ لکھا کیا ہے سید مرتضیٰ نے. لہٰذا ایک دن اس نے اس نہر پر قدم رکھنے سے پہلے اس رکے کو کھولا. جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھ ہوتا ہے نا کہ اگر انسان کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر کوئی چیز سامنے آ جائے. اچھا بسم اللہ لکھا تھا، یعنی ایکسپریشن آپ سمجھ گئے. اچھا بسم اللہ لکھا تھا.
یعنی جو اہمیت ہے وہ اہمیت نہیں دی، یعنی اس کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اب جب اس نے پیر رکھا تو ڈوبنے لگا، نتیجہ نکلا دوبارہ لیٹ پہنچا۔ یعنی پروردگار نے اتنی طاقتور چیز عطا کر دی، لیکن جو یقین ہے وہ انسان کو خود پیدا کرنا ہے، جو خلوص ہے، جو اخلاص ہے وہ اپنے اندر خود پیدا کرنا۔ وہ روایت کے جس کا بالکل ابتدا میں تذکرہ کیا کہ جو بسم اللہ کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے کہ کس قدر طاقتور یہ کلمہ ہے، روایت میں ملتا ہے امام معصوم فرماتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا ہی نزدیک ہے کہ جتنی آگ کی سیاہی سفیدی سے ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اتنا طاقتور کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم اعظم سے کیا فرما رہے معصوم کہ اسم اعظم سے اتنا ہی نزدیک کہ جتنی آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے ہوا کرتی، بالکل جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو خلوص کے، انسان کو خضوع خشوع کے اس مرتبے پر پہنچنا، جیسے کہ آج گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی تو جب اللہ کے اسم پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تو اس میں اور زیادہ تفصیلاً اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ تو انسان کو یہ احساس کرنا ہے، یعنی اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ جو میں ہے نا، میری میں جس پہ انسان کا تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اس سے نکال پھینکنا ہے۔ یعنی میں یہ، میں وہ، یہ میری بدولت ہوا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری محنت کا صلہ ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں۔ اور یہ ایک نارمل سی بات ہے، انسان معاشرے میں 20 افراد ایسے نظر آئیں گے، ہم میں سے ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہوگا شاید۔ یعنی جب تک انسان اپنے اندر سے اس میں کو نہیں نکالے گا وہ روحانیت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں کس حد تک نقصان دیتی ہے کہ علماء واقعات نقل کرتے ہیں کہ آذربائیجان کا ایک شخص تھا، یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے مثال دیجیے، اربوں خربوں پتی شخص، یعنی اس کی ملاقات ہوتی ہے کسی شخص سے تو وہ اپنی رودات سنا رہا، کہا کہ یہ جو پورے دیکھ رہے ہو، یہ جو پہاڑی کے نزدیک پورا علاقہ، یہاں فقط میرا غلہ ہوا کرتا تھا، میری بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی کہ جو یہاں پھرا کرتی تھی۔ کہا اس پہاڑی کے پیچھے میرا خاندان رہا کرتا تھا، میرے بچے ہوا کرتے تھے، میری بہویں ہوا کرتی تھی، میری بیٹیاں ہوا کرتی تھی، میرے پوتے نواسے ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ میں مالدار ترین شخص تھا اور اتنا مال تھا کہ جو میری نسلوں کے لیے کافی ہو۔ کہا ایک دن میں اپنے پوتے کو لے کر پہاڑی کی اونچائی پر تھا اور اپنی پوری پراپرٹی کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس وقت اپنے پوتے سے جملہ کہا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر خدا بھی مجھے ہماری زبان میں کنگال کرنا چاہے اسے بھی وقت لگ جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھا کہ سیاہ بادل گھیراؤ کرنے لگے اور اس میں سے بڑے بڑے اولے گرنے لگے۔ کہا کہ میں خوف زدہ ہوا، اپنے پوتے کو لے کر ایک غار میں نے پناہ لے لی۔ کہا کہ جب میں غار سے باہر نکلا اور جب اپنے بھیڑ بکریوں، ریور اور اپنے خاندان کی طرف دیکھتا ہوں تو سوائے مٹی کے ڈھیر کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید میری سواری مجھے مل جائے کہ اپنے پوتے کو لے کر کہیں کسی محفوظ مقام پہ میں جا سکوں، لہٰذا میں نے اپنے پوتے کو ایک اونچی جگہ پہ پتھر پہ بٹھایا۔ کہا کہ ابھی میں کچھ آگے ہی بڑھا کہ اپنی سواری اپنے گھوڑے کو دیکھوں گا، مجھے اپنے پوتے کی چیخنے کی آواز آئی۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیڑیا آیا کہ جس نے میرے پوتے پہ حملہ کر دیا۔ کہا کہ میں نے بندوق نکال کے اس بھیڑیے کو مارنے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو گئی، اتنی دیر میں وہ بھیڑیا میرے پوتے کو نگل چکا تھا۔ کہا کہ اس بات کا مجھے اتنا غم ہوا
کہ وہی بندوق میں نے اپنے سر پہ اس قدر ماری کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یعنی کیا انسان دعویٰ کر رہا ہے؟ اور اگر انسان اپنی حقیقت کو دیکھے تو کیا اس انسان کی حقیقت ہے؟ یعنی بادشاہ کو فقیر بننے میں چند لمحے لگے، چند لمحوں میں وہ بادشاہ اپنی انا کی وجہ سے فقیر بن گیا. یعنی انسان یہ نہیں سوچتا کہ جو پروردگار نے دیا ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے. محنت انسان پہ فرض ہے لیکن عطا پروردگار کی ہے. اور انسان پر جب عطا ہوتی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس عطا کو اس کے حقدار تک پہنچائے. عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا کہ بہرحال واجب انفاق ہے، اس کی اپنی ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن جو مستحب انفاق ہے، یعنی انسان مدد کرتے ہوئے 20 مرتبہ سوچتا ہے کہ آیا اس کو دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. یار وہ اپنی پارٹی کا ہے کہ دوسری پارٹی کا ہے؟ ہوتا ہے ایسا. عزیزان گرامی، جب پروردگار اپنی عطا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو اس کا انسان کیوں دیکھتا ہے؟ واقعہ پیش نہیں کرنا جناب ابراہیم کا سب مان. اپنے خلیل سے پروردگار ناراض، کہا کہ جب میں نے اس کا رزق نہیں روکا تو کون ہوتا ہے؟ اور کچھ چیزیں تو ایسی ہے، مثال کے طور پہ پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا کتنی، یعنی اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے کتنا آسان کام، کتنی چھوٹی سی بات. یعنی خود اگر خطبہ شعبانیہ کے جو جملے آپ کے اذہان میں موجود ہو تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا نا کہ جب وہ افطار کی فضیلت بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ ہم نے اتنی قدرت نہیں، کہا کہ افطار کرو چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے، چاہے پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے. یعنی جو پانی کا گھونٹ ہے آتش جہنم سے نجات. تو یہ مذاق بات نہیں، خود اللہ کے رسول یہ بات بیان کر رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو اور اپنے بھائی جعفر طیار کو دیکھا. برزخ کی ان کی زندگی تھی، نعمتیں سجی ہوئی تھی، طرح طرح کے انگور ان کے سامنے موجود تھے، خوشبودار کھجوریں ان کے سامنے موجود تھی کہ جس کے اندر گھٹلی تک نہیں تھی، اور ایسی اس کی خوشبو تھی کہ جو کئی میل تک انسان کو محسوس ہو سکے. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ نعمتیں کیسے ملی، تو کہا کہ ہمیں 3 کاموں کی وجہ سے یہ نعمتیں ملی ہیں، 3 چیزوں کی وجہ سے. یعنی جو برزخ کی زندگی آسان ہوئی ہے، جو طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہے. کہا کہ کیسے ملی؟ کہا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے مل رہی. پہلے 2 چیزیں سماعت فرمائیے، پھر تیسری چیز کی طرف آ. کہا پہلی چیز کیا؟ کہا کہ پہلی چیز محبت علی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی. کہا کہ محبت علی کے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ نعمتیں مل رہی. پوچھا دوسری چیز؟ کہا دوسری چیز محمد اور آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنا. صلی اللہ محمد و آل محمد. یعنی اگر ابتدا میں دیکھا جائے مولا کائنات کی مودت، یہ درود، یعنی انسان کو کتنا وقت لگتا ہے درود بھیجنے میں. الحمدللہ محبت علی سے دل ہمارے سرشار ہے، اور درود بھیجنے میں کتنا وقت لگتا ہے، چلتے پھرتے انسان اپنی عادت بنا دے. یعنی فقط آخرت کی آسائشیں آسانیاں نہیں ملے گی، خود دنیا کی کتنی مشکلیں اس درود کے صدقے میں آسان ہو جایا کرتی. کہا کہ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا تیسری چیز یہ کہ پیاسے کو پانی پلانا. یعنی پیاسے کو پانی پلانے کا یہ مرتبہ بیان ہوا کہ آخرت کی نعمتیں مل رہی. تو انسان یہ احساس کرے کہ میں محتاج ہوں. اور روزے میں یہی تو ہے، انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے. آپ کے سامنے برسوں کی گفتگو اگر اذہان میں موجود ہو، دوسرے کا احساس کرے اپنی احتیاج سے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. یعنی یہی انسان کتنا محتاج ہے
اور یہ ساری جو مثالیں پیش کی جا رہی اس میں اللہ کو سمجھانے کے لیے آخری میں انشاءاللہ نتیجہ پیش کیا جائے گا. بسم اللہ میں جو اسم اللہ ہے نا، اسے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی جا رہی ہے. کتنا محتاج ہے یہ انسان. یہ انسان اتنا محتاج ہے کہ اگر یہ اپنی جان بھی لینا چاہے نا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ جان تک نہ لے سکے. یعنی ایک بزنس مین کا مشہور واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ وہ بنا رہا تھا، عمارت تعمیر کروا رہا تھا، کئی جگہوں سے اس نے قرضہ لیا. اب آدھی بلڈنگ بنی، پیسے ختم ہو گئے، قرضے میں سر تا ڈوبا ہوا. اب سوچا جائے، اس نے سوچ رہا ہے کیا کروں. اس کے ذہن میں ہے کہ خودکشی کر لیتا. یہ بازار سے جا کے زہر خریدتا ہے. کہا کہ اگر زہر کھایا اور کام نہیں بنا تو بہرحال جہاں جس معاشرے میں ہر چیز 2 نمبر ملے، بہرحال وہ کہاں کا تھا یہ الگ بات ہے. کہا کہ اگر اس سے کام نہیں بنا تو کہا کہ رسک لیتا ہی نہیں ایسے کہ بعد میں مجھے رسوا ہونا پڑے. کہا کہ جو عمارت اس نے بنائی تھی، اونچی عمارت تھی، اس کی چھت پہ پہنچ گیا. اس نے سوچا کہ پہلے زہر کھاؤں گا اور اس کے بعد کودوں گا. کہا کہ کوئی چانس ہی نہیں بچے، بالکل رسک ختم ہو جائے. لہٰذا اس نے زہر کھایا اور عمارت سے کود گیا. اب ہوا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عمارت بن رہی ہوتی تو کچھ سریے وغیرہ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ عمارت سے جب کودا، ایسے تو محاورہ سنتے ہیں کہ خیر چھوڑیے اس سے، یہ شخص جب عمارت سے کودا تو اس سریے پہ لٹک گیا. اب جو اس نے زہر کھایا تھا وہ سارا قے کی صورت میں باہر آ گیا. لوگوں نے اسے دیکھا، آ کر بچا لیا. یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی کتنا محتاج ہے یہ انسان کہ پروردگار کی مصلحت نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں لے سکے گا یہ انسان. اور عزیزان گرامی، جب بات کی جاتی ہے بسم اللہ کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات کیا ہے، یہ اسم کیا ہے، اس بحث میں اگر پڑھیں گے تو گفتگو ہو سکتا ہے کہ یہ پورے جو ہمارے 9 دن ہیں بسم اللہ پہ ہی ختم ہو جائے. تو پہلا جو اسم ہے اس کا اللہ، اللہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اصل میں یہ ہے الہ. الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ، کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، جو اس میں الہ ہے نا، یہ الہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ. اس سے پہلے الف لام لگا دیا گیا اور الہ اور عربی کے قانون کی وجہ سے اب وہ قانون کیا ہے اس حوالے سے بات نہیں کرنی، اللہ بن گیا المختصر. لیکن جو الہ ہے، الہ کے معنی کیا ہے اس پر بات ہو جائے. الہ کی معنی جو عام سمجھنے کے لیے بیان کی جائے، یہ اپنے مفعول یعنی معلوہ کے معنی میں ہے. اب یہ الفاظ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، فقط معنی اگر آپ تک پہنچ جائے یہی کافی ہوگا انشاءاللہ. تو الہ کے معنی کیا بنتے ہیں؟ الہ کے معنی بنتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. الہ کے معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. فقط یہاں تک معنی نہیں ہے، بلکہ الہ ایسے کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا بے نیاز ہو کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہو. ایسا بے نیاز فقط اللہ ہے کہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ کائنات اللہ کی محتاج ہے اپنے وجود کے لیے. ہر شے اللہ کی محتاج ہے. ہر شے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. اب اگر یہاں بات کو اور واضح کیا جائے، آپ کہیں گی کیسی احتیاج ہے، کیسی محتاجی ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، بحث ذرا سی مشکل کہہ سکتے ہیں، خوش کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ چیز اگر ذہن میں سما جائے تو آگے کی منزلیں بہت آسان ہو جائے گی. کیسی احتیاج ہے؟ ایک مرتبہ انسان عبادت کرتا ہے اپنی مرضی سے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ یہ چیزیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ یا ممکن ہوا تو آج کی گفتگو کا اختتام میں، ورنہ کل بیان ہوگا. اور
ایک مرتبہ یہ جو عبادت کر رہا ہے، یعنی اسے عبادت کہا جائے گا، جو اللہ کی محتاجی ہے، اللہ کی پیروی ہے، یہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا بلکہ تکوین سے کر رہا ہے، تکویناً کر رہا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں، اس مخلوق کی فطرت میں شامل ہے۔ یعنی جیسے کہ سورہ مریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن رحمان عبدا، کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کی بندگی سے کوئی چیزیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے، کوئی چیز اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہے۔ یعنی مثال آپ کے سامنے پیش کروں بات کو واضح کرنے کے لیے، انسان اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کرے، سورج کو دیکھے، نہ جانے کتنے ٹن آتش گیر مادہ اپنے اندر سمائے یہ سورج، اس کی حرکت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ رہی، جو نظام ہے اسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا سجدہ ہے اللہ کے لیے۔ اب پروردگار عالم نے چاند کو جو نظام بخشا ہے، یہ چاند جو نظام پروردگار نے مقرر کیا ہے کہ کب نظر آنا ہے، کب مکمل ہونا ہے، کب یہ دوبارہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، بالکل اسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ یعنی اتنی پرفیکٹ کیلکولیشن ہے کہ اگر آج سائنسدان کوئی راکٹ بھی بھیجتا ہے چاند کی طرف تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب تک میرا راکٹ پہنچے گا یہ چاند فلاں مقام پر ہوگا، تو اسی جگہ پہ راکٹ بھیجا جاتا ہے۔ یعنی اس کا اندازہ غلط کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا اندازہ اس وجہ سے غلط نہیں ہوتا کہ پروردگار نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے۔ وہ اس انداز میں پروردگار کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، یعنی اگر الفاظ کو بدل دے، اس انداز میں پروردگار عالم کے آگے سجدہ ریز ہے۔ بات واضح ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں کو دیکھ لیجئے، تمام ستاروں کا یہ جو کہکشاں ہمیں ستاروں کا نظر آ رہا ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی خامی ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، کائنات کا نظام برہم ہو جائے گا۔ چلے یہ آسمان کی بات ہو گئی، زمین کی بات دیکھ لیجئے۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ زمین پر بیج گندم کے بوئے جائے اور نکل چاول جائے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ یعنی کبھی چاول کو بویا جائے گندم نکلے، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کا نظام ہے، زمین کو جس کام پہ لگایا گیا ہے فطری طور پر اسی کام پر عمل کر رہی ہے، یعنی جسے ہم اصطلاح کلام میں تکوین کہتے ہیں، تکویناً وہ یہ کام کر رہی، فطری طور پر وہ پروردگار عالم کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہے، اور اپنے اس مدار سے کبھی ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یعنی یہ تمام چیزیں اللہ کی محتاج نظر آ رہی۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ بات کو اور زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے، ایک جملہ سنتے جائیے کہ جب یہ انسان خود کو خدا کا محتاج بنا لیتا ہے تو یہ اللہ اسے دنیا کے آگے بے نیاز کر دیا کرتا ہے، اور دلیل موجود ہے۔ 14 مثالیں ہمارے سامنے پروردگار نے رکھی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھ رہا ہے، ہمارے فرقے سے تعلق نہیں ہے معتزلی، اس کے نام کے آگے لکھا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے مولا کائنات کے حوالے سے کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ، کہ علی کا تمام کائنات سے مستغنی ہونا اور تمام کائنات کا علی کا محتاج ہونا
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہو امام الکل، کہ علی ہی امام کل ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یعنی جو خود کو اللہ کا محتاج بنا رہا، اللہ اسے تمام کی بندگی سے بے نیاز کر رہا ہے۔ اور کیسا بے نیاز کیا ان ہستیوں کو، اور کیسا اختیار ان ہستیوں کے ہاتھ میں ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ لیکن جب یہ اشارہ کر دے تو اب حکم الہی ہے کہ اب یہ اطاعت بدل جایا کرے گی۔ جب حبیب کبریا چاند کی طرف اشارہ کریں گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب مولا کائنات سورج کو اشارہ کریں گے تو سورج مغرب سے پلٹ کر آ جائے گا۔ جب اس ستارے کو حکم دیا جائے گا تو یہ ستارہ در زہرا پہ سلامی دینے کے لیے آ جائے گا۔ جب اس درخت کو حکم دیا جائے گا تو یہ درخت اللہ کے رسول کے حکم پہ چلتا ہوا آ جائے گا۔ جب اس زمین کو حکم دیا جائے گا تو یہ سنگ ریزے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تسبیح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو وہ کام کر کے دکھا رہے کہ جو خدا کا کام ہے، تو علی سجدہ کر کے بتا دیں گے کہ حقیقت میں خدا نہیں ہوں، بلکہ جسے علی سجدہ کرتا ہے وہ خدا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ قاصدان گرامی، تمام کائنات چاہے تو اپنے اختیار سے یا غیر اختیاری طور پر اللہ کے حکم کے پیچھے ہے۔ اللہ کے حکم، اور خود اگر انسان اپنی بات کر لے، خود انسان کا جسم کیا ہے؟ انسان جتنا ہی صحت مند ہو، لیکن جو پروسیس اس کے جسم میں تکویناً موجود ہے، فطری طور پر موجود ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسے بچے کو بڑا ہونا ہے، بڑے کو ادھیڑ پن کی طرف جانا ہے، ادھیڑ پن سے بڑھاپے کی طرف جانا ہے، بڑھاپے سے زندگی کو اختتام کی طرف جانا ہے۔ چاہے جتنا پیسے والا شخص ہو، کیا اس پروسیس کو روک سکتا ہے؟ یعنی کچھ اختیارات انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی صحت کا اگر انسان خیال رکھے تو اس پروسیس کو سلو ضرور کر سکتا ہے، لیکن کوئی روک سکتا ہے اس پروسیس کو؟ تو یہ تکویناً انسان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، فطری طور پہ انسان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ یا اور بات کو واضح کروں، انسان ایک چیز کھاتا ہے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے انسان گاجر کھائے تو آنکھیں تیز ہوتی ہیں، مچھلی کھائے تو آنکھیں تیز ہوتی ہیں۔ اب جب انسان کوئی غذا کھا رہا ہے، اس غذا سے انسان کی صحت بن رہی، گوشت بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی تیز ہو رہی ہے، وہ گوشت جسم کے مختلف مقامات پر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ کون ہے کہ جو اس غذا کو گائیڈ کر رہا ہے کہ کہاں جا کر کیسا اثر کر کے دکھانا ہے؟ یعنی کوئی نظام اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھا، یا بالکل ہی پریکٹیکل آسان مثالوں، کئی مرتبہ مثال دے چکا۔ سر میں درد ہوتا ہے، سب کے سر میں درد ہوتا ہے، یا جسم میں درد ہوتا ہے، سب کے درد ہوتا ہے۔ پین کلر انسان بازار سے لیتا، اب نام نہیں لے رہا کسی کمپنی کی، لیکن کوئی بھی پین کلر، کوئی بھی پیراسیٹامول انسان نے بازار سے لی، اب اسے جب اس نے کھایا، سر میں درد ہے، سر کا درد صحیح ہو رہا، پیر میں درد ہے، پیر کا درد صحیح ہو رہا، کمر میں درد ہے، کمر کا درد صحیح ہو رہا۔ اب پین کلر وہ کھا رہا ہے ایک، سر کا درد ہے تو سر کا درد صحیح ہو رہا، پیر کا درد ہے تو پیر کا درد صحیح ہو رہا، کمر کا درد ہے تو کمر کا درد صحیح ہو رہا۔ اب اس پین کلر کو بتا کون رہا ہے کہ درد کہاں پر ہے اور اثر کہاں پہ جا کے کرنا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ انسان کا نروس سسٹم ہے کہ جو اس پین کلر کو گائیڈنس دیتا ہے، انسان کا نروس سسٹم ہے کہ جو اس پین کلر کو بتاتا ہے۔ یعنی اگر الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے، سائنسی زبان سے انسان دوسری مذہبی زبان کی طرف آ جائے، تو کیا کہا جائے گا کہ پروردگار نے انسان کے جسم میں ایک امام رکھا ہے کہ جو جسم کی ہدایت کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ اللہ کے جو انسانی جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑتا، اس کائنات کو بغیر ہادی اور رہنما امام کے کیسے چھوڑے گا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ کے سامنے سر کو جھکا لیتا ہے، یعنی سجدہ بندگی کی معراج کا نام ہے۔ ابھی تک جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ فطری
یہ فطری طور پہ انسان سجدہ ریز ہے۔ آخری نتیجہ گفتگو کو اختتام تک پہنچا تو کل یہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ ابھی تک جو آپ کے سامنے بیان کیا یہ فطری سجدہ ہے انسان کا، اگر یہی سجدہ انسان کا اختیاری سجدہ ہو جائے تو یہ سجدہ انسان کو بندگی کی معراج کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اگر الفاظ کو بدل دے کہ کمال خضوع کا نام، کمال خشوع کا نام سجدہ ہے، یہ سجدہ ہے انسان کا کہ جو اختیاری سجدہ ہو۔ اور تاریخ میں کچھ ایسے بے مثال سجدے نظر آتے ہیں کہ کبھی سجدے میں سر پہ ضربت چلتی ہے، کبھی حالت سجدہ میں سر تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ عزاداروں نہیں معلوم کہ ثانی زہرا کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ جب 70 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کے شہزادی نے دیکھا ہوگا کہ شمر ملعون بھائی کے سینے پہ سوار ہے، اس کا کند خنجر ہے اور 13 ضربے ہیں۔ عزاداروں نہیں معلوم کہ بہن نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزاداروں بعید نہیں کہ ثانی زہرا کا جواب آئے، ابھی تم نے اس بہن کا حوصلہ نہیں دیکھا، ارے یہی تو بہن تھی کہ جس نے اپنے ایک بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالا تھا۔ یہ بہن کا حوصلہ ہے کہ اپنے بھائی کا گلا کٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن اے کاش اس بہن کو یہ موقع مل جاتا کہ اپنے ایک بھائی کے جنازے سے تو تیروں کو نکالا تھا، لیکن جو حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا، ثانی زہرا کو اتنا موقع نہ ملا کہ حسین کے جنازے سے تیروں کو نکال سکے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ، ثانی زہرا کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ثانی زہرا کا واسطہ آسان فرما دے۔ بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے، ثانی زہرا کا واسطہ انہیں شفا یاب فرما دے۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ گزارش ہے سورہ فاتحہ کے لیے رقیہ بائی بنت صالح محمد، ممتاز بائی ماؤجی، فاطمہ بائی ہرجی، ڈایا بائی پریم جی، بچو علی ملجی مامدانی، فاطمہ بائی حاجی بائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بائی بنت غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جناب بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلکس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد حسین محمد علی داؤد کاپڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کاپڑیا، یونس محمد علی کاپڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی،
यास्मीन बानो अली मोहम्मद वर्तेजी, सुगरा बानो अब्दुल हुसैन बदामी, हुसैन अली अलादीन पूनावाला, जरीना बाई फाजल, रुकैया बाई मोहम्मद अली, जावर मेहदी पूनावाला और लोखनवाला फैमिली, फातिमा बाई रजब अली अमीरी, नीलोफर हुसैन अली मुकादम, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जन्ना भाई जोजे हबीब भाई, कनीस फातिमा जोजे शाहिद कानानी, अजीज़ हुसैन, फिदा हुसैन सोमानी, हैदर अली, अकबर अली, ताहिरा भाई बिनते शाबान अली, फिज़ा भाई, गुलाम अली बाबा, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी बाबा, प्यार अली सोमानी, शब्बीर हुसैन यूसुफ खोजा, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, गुलाम मरियम भाई, नूर मोहम्मद, शीरिन भाई, नूर मोहम्मद, शरबानो पीर भाई, अव्वल भाई जोजे पीर भाई, ज़ेरा बानो बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई जोजे पीर भाई, शाकिर हुसैन, गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फिदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन, गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली, नूर मोहम्मद, शाबान अली, नूर मोहम्मद अली रज़ा, हाशिम भाई और करीम भाई वालजी, मनीर बिनते प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत बानो, नासिर अली, मुरबाब बानो ज़ौजे मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी, बच्चू भाई मुलजी मामदानी, ज़ैनब भाई बिनते सुलेमान शेरबानो रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद कासम, मोहम्मद अली कबर दाया, गुलाम अब्बास, नूर मोहम्मद, रज़ा हुसैन, मोहम्मद अली डाया, अहमद अली, हाजी जेराज, शिरीन भाई सुलेमान राजपर, रजब अली, अहमद अली, दौलत बानो अहमद अली, मुलजी प्रेम जी, अम्मार भाई बिनते आदम, फातिमा भाई बिनते आदम, सुलेमान राजपर, नान भाई आदम, फिदा हुसैन खोजा, नूर बानो जोजे फिदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई खोजा, नसीम सादिक अली, कुर्बा भाई सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, फिदा हुसैन, रावलिया प्यार अली रावलिया, फातिमा भाई बिनते अहमद अली, मासूमा बिनते नागजी, मोहम्मद बशीर मेहर अली बाबा, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर का जामनगरी, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली, हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो और हेमानी फैमिली, हाजी वजीर अली, इब्राहिम मेवा वाला उनके रिश्तेदार, यूसुफ अली मौरबी वाला और उनके रिश्तेदार, मोहम्मद रज़ा मौरबी वाला और शोहदाए मिल्लत, मोहम्मद अली दाला अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई जाफर, रिजान अली, अमीर अली, हबीब कासम मनोड़ी, हैदर अली, हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद कारम अली, सकीना भाई हसन अली, जब्बार हुसैन, नूर मोहम्मद बरकत अली, नूर मोहम्मद निसार अली, नूर मोहम्मद गुलशन अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो, नूर मोहम्मद, कनीस रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन, रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना भाई अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, रजब अली, नज़र अली, हुसैन अली, बंदे अली, फातिमा भाई कपड़िया, फातिमा तो जहरा बेबी, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मुमताज़ बानो, रजब अली, रोशन अली, असगर अली, अकबर अली, हाजी वालजी और उनके ज़ौजा, विसराम और रिश्तेदार कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा, अली हुसैन, फिदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली, कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफर अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और उनके रिश्तेदार, सुल्तान अली, नूर अली, गुलाम हुसैन माऊजी, शेरबानो गुलाम हुसैन माऊजी, इनायत अली, अब्दुल रसूल, गुलाम अब्बास, करम सी, मनीरा ज़ौजे गुलाम अब्बास, कनीज़ फातिमा ज़ौजे गुलाम अब्बास, रज़ा हुसैन, गुलाम हुसैन काजी, फातिमा भाई बिनते रहमान भाई कारा, अली रज़ा कानानी, रोशन बानो बिनते हसन अली जापान वाला, यार अली रहमतुल्लाह, सुखलाल खेतानी, कमर अब्बास, प्यार अली खेतानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन बाकर अली खेतानी, जाफर अली, रमज़ान अली वज़ीर, ज़रीना भाई बिनते मोहम्मद हुसैन मुखी, फिज़ा भाई बिनते शाबान अली, बरकत अली, शेर अली देवजानी, बिलाल हुसैन, अली रज़ा देवजानी, रोशन अली नज़ीरी, मोहम्मद अली ज़बैर फैमिली, मोहम्मद अली पटेल फैमिली, यूसुफ अली किकरिया वाला फैमिली, इकबाल अली, हुसैन अली, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, मरियम भाई, नज़र अली, सकीना भाई, अली मोहम्मद करमसी, हुसैन अली, इस्माइल बदरी वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी ज़ौजा, असगर अली पीर भाई कांजी भाई फैमिली के रिश्तेदार, इब्राहिम ओकेरा और इब्राहिम ओकेरा के रिश्तेदार मरहूमिन, हाजी हबीब मुकादम और उनके रिश्तेदार, हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार, हाजी डॉक्टर यूसुफ थावरानी, रज़िया ज़ौजे यूसुफ थावरानी, सलमान अब्दुल मेहदी, फरजाना बनु बिनते रोशन अली, शब्बीर हुसैन, गुलाम हुसैन, रजब अली, हैदर अली तुराबी, मोहम्मद हुसैन, अमीर अली,
رضیہ بانو بنت امیر علی، فاطمہ بھائی حسین علی، سگرا بھائی بنت حاجی نانجی، امیر علی زبیر، رحمت بھائی رام جی، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین کارکنان اور ممبران، اور ہم مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔